بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس کا عنوان ہے اجارہ اور کرایہ داری کے مسائل۔ آمدنی کا ایک ذریعہ اپنی چیزوں کو کرائے پر دینا بھی ہے، حصول معاش اور کمائی کا ایک ذریعہ مزدوری کرنا بھی ہے۔ شریعت نے مالک کی ذمہ داریاں بھی بتلائیں اور مزدور کی ذمہ داریاں بھی بتلائیں۔ جو مالک کی ذمہ داریاں ہیں وہ مزدور کے حقوق ہیں، جو مزدور کی ذمہ داریاں ہیں وہ مالک کے حقوق ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مالک کا جذبہ ہے وہ مزدور کی ذمہ داری ہے، اور جو مزدور کا جذبہ ہے وہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مالک کا جذبہ یہ ہے کہ میں زیادہ کام لوں، کم تنخواہ دوں۔ یہ مزدور کی ذمہ داری ہے کہ تنخواہ کم ملے، برکت کی ملے، کام کا حق ادا کر دوں گا میں۔ مزدور کا جذبہ یہ ہے کہ کام کم ہو، مزدوری زیادہ ہو، ضرورت پوری ہو جائے، بوجھ زیادہ نہ پڑے۔ یہ مزدور کا جذبہ ہے، یہی مالک کی ذمہ داری ہے کہ مالک کو چاہیے کہ زیادہ مشقت والا کام نہ دے، اپنے مزدور کو وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اگر مشکل کام اسے دیتا ہے تو اس کا ہاتھ بٹائے اور پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دے۔ لوگ تو پسینہ نہیں، خون سوکھنے کے بعد بھی مزدوری نہیں دیتے ہیں ہمارے بعض معاملات کے اندر۔ مزدوری پر جانے کی دو قسمیں ہیں، ایک اجیر مشترک، ایک اجیر خاص۔ اجیر خاص کہا جاتا ہے کہ جو ایک ہی مالک کے پاس کام کرے، چاہے آدھا دن یا پورا دن، یا مہینے کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے، ڈیلی بیس پر کام کرے، منتھلی بیس پر کام کرے، یومیہ تنخواہ ہو یا ماہانہ تنخواہ ہو، تو یہ شخص ایک ہی مالک کے پاس کام کرتا ہے، یہ وقت کا ملازم ہے۔ اس کا جو وقت طے ہے 8 بجے سے لے کر 8 بجے تک، 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک، وہ وقت پوری امانت داری سے وہاں پر دینا چاہیے، اور اس وقت میں اپنے پرسنل اور نجی کام کرے گا تو اتنے گھنٹے اور سیکنڈ کی مزدوری ناجائز ہو جائے گی۔ یہ اجیر خاص کا حکم ہے، اور سوائے فرض نماز اور سنت کے کوئی اور نفل یہ ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اجیر مشترک وہ مزدور جو ایک مالک سے بندھا ہوا نہ ہو، جیسے کہ کپڑے دھونے کی دکان، ڈرائی کلینر ہے، وہ ایک مالک سے بندھا ہوا نہیں ہے، کئی لوگوں کے پاس کام کرتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ٹھیکیدار اور بہت سارے بڑے پروفیشنلز یہ اجیر مشترک کی طرح ہوتے ہیں۔ اجیر خاص اجیر مشترک میں فرق یہ ہے، اجیر خاص وقت کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان مالک کے ذمے میں ہے، چیز ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی۔ لیکن اجیر مشترک کے پاس جو ایک مالک کا بندھا ہوا نہیں ہے، وقت کا بندھا ہوا نہیں ہے، کام کا بندھا ہوا ہے، کپڑے دھو کر دینا ہے، استری کر کے دینا ہے، تو ایسے آدمی کے پاس اگر چیز ضائع ہو جاتی ہے
تو پھر وہ ایسی ہی چیز کے زمان کے چالان کے لوٹانے کا ذمہ دار ہے۔ نوکری کرتے وقت، ملازمت کے لیے جاتے وقت کام کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے، تنخواہ کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ امانت داری سے آدمی کام کرے، آنیسٹ بن کر، اور قابلیت کے ساتھ کام کرے، کوالیفیکیشن کے ساتھ کرے، پورا میچور ہو کر کرے، کچا پن اس کے کام کے اندر نہ ہو، وقت کی پابندی ہو، اپنائیت کا جذبہ ہو، اسلامی تعلیمات کا نمائندہ ہو، صرف قرآن کا شوق نہ بتلائے نوکری کی جگہ پر، صرف تبلیغ میں جانے کا جذبہ نہ بتلائے نوکری کی جگہ پر، کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کر کے بتلائے۔ اب مختلف قسم کے کام ہیں، جائز ناجائز۔ حجامت کی دکان جس میں داڑھی مونڈی جاتی ہے، فیشن کے مطابق بال کاٹے جاتے ہیں، اس کی اجرت حرام ہے۔ اور ایسے ہی بینک کی ملازمت، لکھت پڑھت کی ملازمت، چپراسی کی نوکری تو جائز ہے، اے ٹی ایم کے لیے گھر کرائے پر دینا تو جائز ہے، غیر مسلم کو بھی مکان کرائے پر دینا جائز ہے، اگرچہ وہ اس کے اندر مورتی پوجا کرتا ہو، یہ اس کا عمل ہے، لیکن بینک کے لیے مکان کرائے پر نہیں دیا جا سکتا ہے، چونکہ ایمان کمزور ہے۔ اس لیے علماء نے یہ تخفیف دی ہے کہ دوسری نوکری آپ دیکھ لیں، بقدر گزارا جب مل جائیں تو بینک کی نوکری چھوڑ دیں، اور نیت کر لے کہ جتنے پیسے میں نے کمایا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوئے بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ دے دوں گا۔ روڈ کے اوپر دکانیں لگائی جاتی ہیں، میری دکان ہے، میری دکان کے سامنے جو سرکاری زمین ہے، پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، وہاں پر کسی کو ٹھیلا بنڈے کی اجازت دے دی گئی، تو مالک کے دکان تو اس سڑک کا مالک نہیں ہے، اس جگہ کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ اس ٹھیلے بنڈی والے سے کرایہ لیتا ہے جگہ استعمال کرنے کا۔ یہ کرایہ وصول کرنا صاف طور پر حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوتاہی ہم لوگوں سے یہی ہوتی ہے کہ من استاجر اجیرا فلیعلمہ اجرہ، جب کوئی کسی کو مزدور بنائے تو اس کی مزدوری اس کو بتلا دے۔ آٹو میں، کار میں بیٹھ رہے ہیں، صاحب جو سمجھا دے دیجئے صاحب، آپ اجرت طے نہیں کی گئی، اترتے وقت الجھن ہوگی، اترتے وقت بدتمیزی ہوگی، اترتے وقت گالی گلوچ ہوگی، اس لیے اجرت بھی صاف طے ہونا چاہیے، اور جو کام ہے وہ بھی طے ہونا چاہیے۔ تعاون علی المعصیت ایک بہت بڑا باب ہے، گناہوں پر تعاون کرنے والی نوکریاں۔ یورپ میں نوجوان بچے جاتے ہیں، وطن کی آدھی روٹی بہتر ہے، اگر چلے گئے سپر مارکیٹ میں دوسرا سامان زیادہ ہے، شراب کی بوتلیں بھی کچھ بیچنا پڑتا ہے، ہوٹل میں دوسری غذائیں زیادہ ہے، خنزیر کا گوشت بھی سپلائی کرنا پڑتا ہے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فقہ البیوع میں لکھا ہے، چونکہ اصل دکان تو شراب یا خنزیر کی نہیں ہے، اور یورپ کے ملک میں وہ رہنے والا ہے، دوسری نوکری دیکھتا رہے، اور یہاں سے اپنی تنخواہ میں سے کچھ مقدار
تنخواہ صدقہ کر دیا کرے، کیونکہ اس نے خنزیر کے بیچنے اور شراب کے فروخت کرنے کا کام بھی کیا ہے۔ لیکن دوسری نوکری وہ دیکھ لے، اس کے بعد یہاں سے پیر اٹھائے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ گنیش کے موقع پر کیا گاڑیاں کرائے پر دی جا سکتی ہیں گنیش کو لے جا کر پھینکنے کے لیے؟ نہیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر فساد کا اندیشہ ہے، تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہے، تو اپنی گاڑی دی جا سکتی ہے، اور اس کی اجرت وہ استعمال نہ کرے، کرایہ وہ مالک استعمال نہ کرے۔ یہی حال فنکشن ہال کرائے پر دینا، شادی ہال کرائے پر دینا۔ چرچ کے کام کے لیے شادی ہال کرائے پر نہیں دیا جا سکتا، کرسمس کے لیے شادی ہال کرائے پر نہیں دیا جا سکتا، غیر مسلموں کے تہوار کے لیے شادی ہال کرائے پر نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی شادیوں کے لیے دے سکتے ہیں، ان کے دوسرے پرسنل اور فیملی خاندانی تقاریب اور سیلیبریشنز کے لیے کرائے پر دے سکتے ہیں۔ تعاون علی المعصیت، جس ملک کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اسلامی سلطنت کا، اور آپ سے لوہا خرید کر وہ آپ کے خلاف ہتھیار بنانا چاہتا ہے، یا ایسے ملک کو تلوار ہی بیچ دینا، صاف طور پر ہتھیار ہی بیچ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ گناہ پر تعاون کرنا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر کتاب ہے، اور بہت ہی نازک قسم کا مضمون ہے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ عورتوں کی نوکری کرنا، دیکھیے اصل معاشی ذمہ داری فائنینشیل برڈن مرد پر ہے، اور عورت کا اصل کام گھر کی چہار دیواری ہے، نسلوں کی پرورش ہے، اور یہی بہت بڑا کام ہے۔ گھریلو حالات ہوتے ہیں، سخت مجبوریاں ہوتی ہیں، ماں باپ بیمار ہے، شوہر ناکارہ ہے، اخراجات ناکافی ہیں سادگی کی کوشش کے باوجود، تو ایسے موقع پر عورت نوکری یا ملازمت یا تجارت کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر پر رہ کر کرے، آن لائن کرے، کپڑے سی کر کرے، بیوٹی پارلر سینٹر چلا کر کرے، مہندی کا ڈیزائن ڈال کر کرے، ٹیوشن پڑھا کر کرے، مکتب شروع کر کے کرے، آن لائن ٹیوشن پڑھا کر کرے۔ اگر ایسی کوئی شکل بن نہیں پا رہی ہے باوجود کوشش کے، تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر نوکری کے لیے جائے، بہت دور نہ جائے بغیر محرم کے، تنہا آٹو یا کیب میں بیٹھ کر نہ جائے، رات بھر اجنبی مردوں کے ساتھ نہ بیٹھے، بن ٹھن کر نہ جائے، خوشبو استعمال کر کے نہ جائے، غیر محرم کے ساتھ بے تکلف اختلاط نہ کرے۔ اتنی ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ سخت مجبوری میں اگر کوئی عورت ملازمت کرتی ہے تو جائز ہے۔ شوہر کی حق تلفی نہ ہو، اولاد کی تربیت میں کوتاہی نہ ہو، دو پیسے آنے کے بعد فائنانشیل انڈیپینڈنٹ ہو جانا، اس کو کہیں ڈیسیشن اور سوشل میں انڈیپینڈنٹ نہ کر دے، معاشرتی اور فیصلہ کرنے میں بھی کہیں اس کو مستقل نہ بنا دے، ورنہ اس کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ ایسی شرطیں نہیں لگانا چاہیے کہ جس میں آدمی کام تو کر رہا ہو، آپ اس کی تنخواہ کاٹ رہے ہو، کہ اگر آپ 3 دن تک 1 گھنٹہ لیٹ آئیں گے تو آپ کی 3 دن کی تنخواہ کاٹ دی جائے گی۔
5 مہینے کا اگریمنٹ ہے، اگر آپ 4 مہینے میں چلے جائیں گے تو ہم آپ کے 3 مہینے کی تنخواہ ختم کر دیں گے، نہیں دیں گے۔ اس طرح کی شرطیں لگانے سے بچنا چاہیے جس سے مزدور کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بات یہی ہے کہ 3 خرچے ہیں: علاج، اولاد کی تعلیم، گھر کی تعمیر۔ مزدور کو ان چیزوں کے سلسلے میں سیٹسفائیڈ کر دینا چاہیے۔ سرکاری یا غیر سرکاری جائز ذرائع سے ان کی مدد کی ترتیب بنانا چاہیے۔ کم تنخواہ دینے والا مالک اپنے مزدور کو خود ہی چور بنا رہا ہے۔ کم تنخواہ دینے والا خود ہی اپنے مزدور کو چور بنا رہا ہے۔ اس کا مزدور مختلف جگہوں پر چوری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بلڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، ٹھیکیداری کے لیے دی جاتی ہے زمینیں، اسے استثناء کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں کیلے سے لے کر آخری گیٹ تک جیسے معاملات کی شفافیت ہونی چاہیے کہ اگر اسٹیل کا ریٹ بڑھ جائے تو کیا کیا جائے گا، کورونا آ جائے تو کیسا معاملہ کیا جائے گا، اور اگر 6 مہینے میں دینا تھا 6 مہینے میں نہیں دیا، 8 مہینے میں دیا، تو 2 زائد مہینے تک ڈیلے کرنے کی وجہ سے ٹھیکیداری پر لینے والے پر چالان کیسے ڈالا جائے جس سے مالک کو بھی تکلیف نہ ہو، ٹھیکیداری پر لینے والے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ سارے معاملات کی پہلے سے وضاحت ہونی چاہیے، اور شریعت میں اس کا حل موجود ہے، اس کے مطابق کیا جائے گا تو کوئی دونوں کو پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ سے ڈرتا رہے مالک کہ مجھ سے کہیں مزدور کے حق میں تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آقا آئے اور دعا کیے، اے اللہ، مسلمانوں کے جس کام پر کسی کو ذمہ دار بنایا جائے وہ سختی کرے، آپ بھی اس پر سختی کیجیے، اور جو مسلمانوں کے کسی کام پر نگران بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کرے، آپ بھی ان کے ساتھ نرمی کیجیے۔ اتنا مطمئن کر دیجیے مزدور کو کہ وہ دائیں بائیں نہ جا سکے۔ مزدور ایسا کام کر کے بتلائے کہ مالک اس کے بغیر کسی اور پر راضی نہ ہو، دونوں حق دینے پر آ جائیں، حق مانگنے پر نہ آ جائیں، دونوں اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر آ جائیں، اپنے محاسبے پر آ جائیں، دوسرے سے مطالبے کا مزاج چھوڑ دیں۔ مدرسے میں پڑھانا، مسجد میں پڑھانا، اجرت علی الطاعت، قرآن پڑھانا، اس کی اجرت جائز ہے، مبارک اجرت ہے۔ حضرت ابوبکر نے خلافت کے کام پر تنخواہ لی، حضرت عمر نے خلافت کے کام پر تنخواہ لی۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ تنخواہ لے کر بھی ہم یکسوئی سے پڑھا دے تو بہت ہے، ہمت کمزور ہے۔ تنخواہ نہیں لیا لیکن تکبر میں ہے، تنخواہ نہیں لیا لیکن بغاوت پر ہے کہ آپ مجھے تنخواہ نہیں دیتے ہیں، مجھے پابند مت بنائیے۔ یہ کوئی سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا ہمارا اخلاص حضرت قاسم نانوتوی سے زیادہ ہے؟ کیا ہمارا اخلاص حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے؟ البتہ تنخواہ لیتے ہوئے اجرت پر نظر نہ ہو، اجر پر نظر ہو۔ 8 بجے آنے کا وقت ہے، 8 بجے آ گئے، اجرت حلال ہے۔ 8 بجے آ جانا تھا، 7:30 بجے آ گئے، اجر کے بھی مستحق بن جائیں گے آپ، اجرت کے مستحق بن جائیں گے اللہ کے بندوں کے پاس، اور اجر کے مستحق بن جائیں گے اللہ کے پاس۔ تو اس لیے البتہ قرآن پڑھنے پر اجرت نہیں لی جا سکتی۔ میرے والد کا انتقال ہوا،
آپ آئیے قرآن پڑھ دیجیے، آپ کو میں 3000 روپے دیتا ہوں، 4000 روپے دیتا ہوں، یہ ناجائز ہے۔ آپ کے گھر کی اوپننگ اور افتتاح ہو رہی ہے، ہم آیت کریمہ پڑھ دیں گے، آپ ہمیں 1000 روپے دیجیے، تو یہ پڑھنے پر اجرت لینا حرام ہے، پڑھانے اور سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے۔ ایسے بھوک ہڑتال کرنا کہ مزدور مر جائے، خودکشی ہو جائے، جائز نہیں ہے۔ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے، اپنے کام کو بہتر انداز میں کرتے ہوئے۔ مزدوروں کی جو عادت ہے کہ بجائے 10 بجے آنے کے 11 بجے پھر باتیں کرتے ہیں، پھر کھانے کے وقت میں پہلے ہی اتر جاتے ہیں، تھوڑا سا سستانے لگ جاتے ہیں دوپہر میں، پھر شام ہونے کا وقت قریب آنے ہی لگتا ہے کہ ہاتھ پیر دھو کر واپسی کی تیاری کرتے ہیں، مزدوری کا مطالبہ کرتے ہیں، بے دلی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برکت والی مزدوری نہیں کما رہے ہیں۔ اللہ تعالی حلال لقمہ عطا فرمائے، حرام لقمے سے پناہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وتصفو الحیاة بنور